بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ فاتحہ کے بارے میں۔ سورۃ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ اس کا نام فاتحہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی۔ اس سورت کے دیگر نام بھی قرآن مجید اور احادیث میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہا گیا ہے، اس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، اس کو سورۃ الحمد بھی کہا گیا ہے، اور اسی طرح اس کو سورۃ الکافیہ بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اس سورت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، سورہ الحجر آیت نمبر 87۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کے بارے میں فرمایا کہ میں نے اس سورت جیسی مثال نہ تورات میں دیکھی، نہ انجیل میں دیکھی، نہ زبور میں دیکھی، اور نہ ہی قرآن مجید میں کوئی اس جیسی مثال موجود ہے۔ سورت کا مرکزی میسج جو ہے، مرکزی پیغام جو ہے، وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں۔ سورت میں جو دعا مانگی گئی ہے اس کے بارے میں یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ ہم تجھ سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستے پہ نہیں چلانا جن پر تیرا غضب ہوا، جن پر تیرا غصہ ہوا، اور نہ ہی گمراہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلانا۔ گویا کہ ایک بندہ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اگر وہ سورۃ فاتحہ کو پڑھے گا تو پہلے وہ اپنے انر سائڈ جو ہے، اپنے اندر کو صاف کر لے، اللہ سے دعا مانگ لے، اور پھر اس کے آگے اگلی آیات کو پڑھے، انشاءاللہ اس کو ضرور ہدایت ملے گی۔ تو مرکزی میسج سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے ہر وقت انسان کو ہدایت مانگتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم اس سورت کو ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کا بھی مطلب یہی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والی ایک سورت عطا کی ہے جو بار بار پڑھی جائے گی، جو بار بار دہرائی جاتی ہے۔ تو اس طرح اس سورت کی بہت زیادہ اہمیت قرآن مجید، خود قرآن مجید میں بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سورت کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس سورت کے اندر جو دعائیں ہیں ان کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والآثام برحمتك يا أرحم الراحمين۔